السلام علیکم۔ پاکستان کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات کے گلی کوچوں میں جب میں اپنے لوگوں سے ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت یا امیدوار کے بارے میں پوچھتا ہوں تو بہت سے ایسے ہیں جو مجھے کچھ بتانے سے پہلے معنی خیز انداز میں ہنستے ہیں، پھر اپنی اپنی زبانوں سے مزین لہجوں میں مجھی سے پوچھتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے ہماری پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ووٹ کی اہمیت واضح کرتا ہوں۔ جواب آتا ہے، ہم ووٹ تو ڈالیں گے مگر یہ نکلے گا کسی اور کے کھاتے میں۔ میں جواب الجواب میں ووٹ کو قوم کی امانت قرار دیتا ہوں۔ مخاطب میری بات سن کر کھل کر ہنستا ہے، پھر کہتا ہے، یار طے ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت بنانی ہے، تم کس چکر میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں اب تک یہ مکالمہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں سینکڑوں لوگوں سے کر چکا ہوں۔ میرا سوال ہوتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت یا امیدوار آئندہ الیکشن میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اگر آگے سے کوئی خاص انداز میں مسکراتا ہے تو میں خود کو ووٹ کی اہمیت پر چھوٹی سی تقریر کے لیے تیار کر لیتا ہوں۔ یہ بحث ہمیشہ بے نتیجہ ختم ہوتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو کر خاموش کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مخاطب مجھے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے تک نظر انداز کر دیے جانے پر انا کے جوڑوں پر نہایت تکلیف دہ چوٹ پڑتی تھی۔ اب ایک ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے اور میں بھی آگے چل پڑتا ہوں۔ میں یہ بحث ہر روز کئی بار کرتا ہوں اور ہر بار ہارتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دلائل کتابی اور نظری ہوتے ہیں جبکہ مخاطب کے حقیقی اور عملی۔ میں دستور کی روشنی میں ووٹ سے فیصلے کی بات کرتا ہوں، اگلا مجھے دن کے اجالے میں ارد گرد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے ہر طرف لگے اشتہار دکھا کر پوچھتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک اشتہار بھی دکھا دو تو مانو۔ دیر بالا میں ایک بزرگ نے پوچھا، یہاں بلاول بھٹو زرداری بھی جلسہ کر چکے ہیں، کیا تحریک انصاف کا کوئی ادنا کارکن بھی جلسہ کر سکتا ہے؟ چترال میں ایک نوجوان نے میرے سوال کے جواب میں اپنے موبائل فون پر ویڈیو دکھا دی جس میں پرویز خٹک کی پارٹی کو سرکاری پروٹوکول مل رہا تھا۔ شیخوپورہ میں وہ نوجوان مل گیا جسے پولیس لے گئی تھی اور پھر مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی کی سفارش پر چھوڑا گیا۔ ضمانت یہ دی گئی کہ آئندہ مسمی مذکور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ کوٹ مومن میں وہ فرزانہ مل گیا جو پولیس کی نگرانی میں اپنے سیاسی نظریات سے تائب ہوا تھا۔ ساہیوال میں ایک نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تو اب اس کا احتساب شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب لوگ مجھے اپنے انفرادی تجربات بتاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ میں دستور کی بات کرتا ہوں اور ہار جاتا ہوں۔ جب میں الیکشن کمیشن، قانون کی سربلندی اور عدالت سے انصاف کی توقعات کا کہتا ہوں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرا مخاطب مجھے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میں نے عرض کیا ہے صرف میرا مشاہدہ نہیں، پاکستان کا ہر شخص اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پنجاب کے ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں سب جانتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کس کے اشارے پر چلتی ہے اور تھانہ کس کے کہنے پر اسیری یا رہائی کا فیصلہ کرتا ہے۔ پنجاب میں تو بالخصوص نگران صوبائی حکومت صرف اسی کام پر لگی ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن جنبش بھی کرے تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگر وہ اپنے علاقے میں مسلم لیگ نون کی سیادت کو تسلیم کر لے تو ٹھیک، ورنہ جیل میں ہی پڑا رہے۔ اس ماحول میں اگر نگران حکومت سے کوئی پوچھے کہ جناب تحریک انصاف کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جاتا تو گھڑا گھڑایا جواب آتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو سبھی جماعتیں کر رہی ہیں۔ یہ محض سیاسی الزام ہے۔ اس جواب سے ہی پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کی سمجھ آتی ہے۔ دنیا بھر کی سیاست میں عام حربہ ہے کہ اگر فریق مخالف کوئی جائز مطالبہ بھی کرے تو پہلے اس کی آواز میں آواز ملائی جائے
اور کچھ دیر بعد کہہ دیا جائے کہ ہم تو اس مطالبے کو درست مانتے تھے مگر حقائق ایسے نہیں۔ اس طرح مخالف کا مطالبہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ ملک بھر میں پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے نہ جمعیت علماء اسلام کو۔ ان کی طرف سے بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو اس کا مطلب صرف اور صرف تحریک انصاف کے مطالبے کی اہمیت ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی سرگرمی تحریک انصاف کی روکی جاتی ہے تو ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی پرانا زخم دکھانے لگتی ہے۔ اس کو سادہ انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہے اور پانی مانگ رہا ہے، مگر عین اسی وقت ایک دوسرا شخص بھی پانی کی کمی کا رونا رونے لگتا ہے۔ بظاہر دونوں کا مطالبہ پانی ہے، مگر دوسرے شخص کا اصل مقصد اس پیاسے تک پانی نہ پہنچنے دینا ہے۔ یہ چال اس لیے بھی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو یوں لگے کہ تحریک انصاف بھی دیگر جماعتوں کی طرح انتخاب لڑ رہی ہے، اور جیسے سب انتخابات میں روتے ہیں ویسے ہی وہ رو رہی ہے۔ اس ہیلے سے جہاں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بے معنی ثابت کیا جاتا ہے، وہیں الیکشن کے بعد ہر طرح کا نتیجہ قبول کروانے میں بھی یہی جماعتیں کام آئیں گی۔ پھر حضرت مولانا فضل الرحمان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔ وہ چاہیں تو بے نام سیاسی جماعتوں کی تعداد کو پارلیمنٹ پر فوقیت دے ڈالیں اور چاہیں تو پارلیمانی اکثریت کو دلیل کے طور پر اختیار کر لیں۔ ان کا علم کرشمہ ساز کچھ بھی کر دکھاتا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM اور مسلم لیگ قاف خود کو ایک دوسرے سے کتنا بھی الگ کر کے دکھائیں، عام لوگ انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے امیدوار چاہیں ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں، سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے باقی سب شکست خوردہ فریق کا کردار ادا کریں گے۔ یہ بات اتنی کھل چکی ہے کہ اب چار دانگے عالم لوگ اسے خوب سمجھتے ہیں۔ جس طرح نگران حکومتیں مسلم لیگ کی ذیلی تنظیموں کی طرح کام کر رہی ہیں، یہ راز بھی اب سبھی پر آیا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ اسے ووٹ کی بازی میں شہمات ہو چکی ہے، مگر اب وہ بساط سے اٹھنا نہیں چاہتی۔ یہی پاکستان کا بحران ہے کہ ہارے ہوئے لوگ اپنی فتح پر اصرار کر رہے ہیں اور جیتے ہوئے قید خانوں کے مکین ہیں۔ سب جانتے ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جناب نواز شریف کی امامت قبول کرنے میں نہیں، صاف اور شفاف انتخابات میں ہے۔ ایسا انتخاب جس میں کسی بہانے سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہ لیا جائے، اس کے کارکن کے لیے سیاسی سرگرمی اندیشہ زندہ نہ ہو، یک طرفہ انتخابی مہم نہ ہو جس میں عمران خان پر کیچڑ اچھالنا جائز اور ان کے حق میں بات کرنا جرم قرار پائے۔ اگر الیکشن میں اتنی سی بھی شفافیت کا تکلف نہیں کرنا تو پھر الیکشن کمیشن ہی عوام کلا نام کے لیے کوئی محضر شائع کر دے اور ووٹوں کا تکلف کرنے کی بجائے فیض احمد فیض کی طرح کہہ دے کہ ابھی سے دل و جاں سر راہ رکھ دو کہ لٹنے لٹانے کے دن آ رہے ہیں۔ شکریہ۔